اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم دوستو، دیکھ رہے ہیں سٹوری چینل۔ آج میں آپ کو جو ٹاپک بتانے جا رہی ہوں وہ ہے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ دوستو، اب ہم اپنے ٹاپک کی جانب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے؟ دوستو، ہماری تخلیق کا بھی بہت بڑا مقصد ہے۔ ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اسماء بہترین اور حسین ہیں، وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ بے شک اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ رحمت کے آثار، قدرت کے آثار، جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ہے نائب، اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا، جبکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اسے آباد کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے، جبکہ جن اس قابل نہیں تھے، کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں۔ علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اسی لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی۔ اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور بہترین شکل و صورت سے نوازا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی، لیکن انہوں نے بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے، اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے اور ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا۔ وہ انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ وہ زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے انہیں اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی، تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے۔ اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے؟ اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ہم سے اللہ کی عبادت میں کوئی کوتاہی یا کمی واقع ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم دیا۔
चुनाचे अल्लाह ताला के पास मट्टी लाई गई। इमाम तिरमिज़ी, इब्न हिब्बान और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस बयान की है जिसके अल्फाज कुछ यूँ हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मट्टी को अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से उठवाया। यही वजह है कि आदम की औलाद ज़मीन के लिहाज से ही ज़हूर पजीर हुई। बाज़ सुर्ख रंग के, बाज़ सफ़ेद और कुछ स्याह और कुछ इसके दरमियान में हैं। बाज़ नेक हैं, बाज़ खबीस और कुछ पाकीज़ा किस्म के हैं। इन सब की तहलीक मट्टी से शुरू हुई। इस मट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गई। इसी वजह से कुरान मजीद की बाज़ आयात में तौरात का लफ्ज़ आया है। तौरात खुश्क मट्टी को कहते हैं और बाज़ आयात में तीन का लफ्ज़ आया है। तीन तीर और भीगी मट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हलाकाहु मिन, तौरात में यानी आदम को तौरात से पैदा किया गया। जब इस मट्टी को पानी से ज़्यादा भिगोया गया तो ये लेसदार हो गई। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इंसान को लेसदार और चिपकने वाली मट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा बनाया। अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह ने इंसान की हिलकत फरिश्तों के सुपुर्द ना की बल्कि ज़ाते खुद उसे तहलीक के मराहल से गुजारा और अपने हाथों से उसकी तस्वीर कशी की। अल्लाह ने इंसान को पहले एक मूर्ति की सूरत में डाला, इसके बाद एक मुकर्रर मुद्दत तक छोड़े रखा, यहाँ तक कि गीली मट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया, बदबू आने लगी। फिर वो खनखनाती मट्टी में बदल गई और आखिरकार पकी हुई मट्टी यानी फ़खार ठीकरी की सूरत इख्तियार कर गई जिससे मटके वगैरह तैयार किए जाते हैं। स्याह मट्टी को हिमाउन कहते हैं और बदबूदार को मसनून कहते हैं और खनखना कर बोलने वाली मट्टी को सलसाल कहते हैं और ठीकरी की तरह की मट्टी को अल-फ़खार कहते हैं। और फरमाया अल्लाह ने इंसान को खनखनाती मट्टी से पैदा किया जो कि ठीकरी की तरह थी। इन तमाम आयात करीमा में कोई तनाफ़ुज़, तारुफ़ और इख्तिलाफ़ नहीं। फिर तहलीक का अमल शुरू हुआ और ये काम जुमे की आखिरी घड़ी में किया गया और ये दिन अल्लाह के लिहाज से शुमार होने वाले दिनों में से हमारे दिनों की तरह ना था। हमारे दिन और अल्लाह के दिन मुख्तलिफ हैं। तहलीक आदम दरअसल अल्लाह का करिश्मा है। इंसानों को एक सूरत अता की गई। इस मरहले का तज़किरा बुखारी की एक रवायत में है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उनका कद 60 हाथ या 60 मीटर लंबा था। तमाम जन्नती लोग इस कद आदम के साथ जन्नत में दाखिल होंगे और उस वक्त से लेकर आज तक महलूक का कद कम होता चला आ रहा है। बाज़ वाले लोग गुज़िश्ता ज़माने के लोगों से हमेशा छोटे कद के होते चले आ रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले और सबसे लंबे इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। इमाम अहमद ने मुनफरिद तौर पर एक रवायत में बयान किया है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 60 हाथ बयान फरमाते हैं। सुबहान अल्लाह। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम किस कदर हसीन, ज़हीन और अजीम महलूक थे। मुस्लिम और मुस्नद अहमद की रवायत में है अल्लाह ने आदम को पैदा किया और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ अरसा ढांचे की सूरत में छोड़े रखा। इब्लीस इसके गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसने देखा कि वो पेट वाला है। वो समझ गया ये महलूक अपने आप पर काबू नहीं पा सकेगी। इस हदीस से मालूम होता है कि इंसानों की तरह जिन्नों का पेट नहीं होता। सिर्फ इंसान वो महलूक है जिसका अंदर वाला हिस्सा खोखला है। बहरहाल अल्लाह ताला ने आदम की मट्टी का हुक्म दिया। मट्टी लाई गई। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को लेसदार और बदबूदार स्याह मट्टी से पैदा फरमाया और ये काम अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से किया। आदम 40 रातें मुजस्मे की सूरत में पड़े रहे। जिस्म मौजूद था लेकिन रूह नहीं थी। इब्लीस आता, इस ढांचे को ठोकर लगाता तो जिस्म से ऐसी आवाज़ निकलती जैसे खाली मटके पर हाथ मारने से निकलती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि वो खनखनाती हुई मट्टी से पैदा किए गए आदम अलैहिस्सलाम में
روح ڈالنے سے پہلے ایک بار فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہوتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، کسی سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں بلا شبہ نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے وہ تعجب کر رہا تھا کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پہ ڈٹ گیا تھا۔ بہرحال اللہ نے آدم میں روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں تو اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو ابتدا ہی میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر تمہارا رب رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا۔ بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھل دیکھے تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں تھی اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور عجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکل آئے۔ آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہوئی، اور یہ بات نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس آیات کریمہ کے بارے میں پوچھا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو کہ پہل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد نسل میں ہوئے، لہٰذا کیا تو ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیر دیا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے۔ پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو نکالا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے اعمال کریں گے۔ اس لیے ہر شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہمارے اعمال کس حساب میں شامل ہوں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والے کام کرواتا ہے، حتیٰ کہ جنت والے اعمال میں سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے اسے آگ والے اعمال پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ والے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے۔
ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ بات ہر وقت ذہن میں موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنانے یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے۔ یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ اس کی مرضی کے جنت والے اعمال کرے یا جہنم والے۔ ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم تھا، اور اس کا علم برحق ہے۔ بے شک اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور جو کہ تقدیر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی، اسی لیے اس میں بھی کوئی خطا واقع نہیں ہوتی۔ لہٰذا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تقدیر کی بنا پر ہدایت ماننے یا نہ ماننے پر مجبور ہے، ایسی بات قطعاً نہیں۔ اور درست بات یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور مشکل ترین مسائل میں سے ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اللہ نے اسے اطاعت و فرما برداری کا صلہ دیا تھا، اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھا۔ فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی ہے؟ تو اسی سے ثابت ہوا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا، لیکن ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں جبکہ میں اس سے بہتر ہوں، اسی لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا، تو اس سے نیچے اتر جا۔ غرض جب ابلیس نے نافرمانی کی، سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا، تو اس وقت اللہ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دی جائے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی گئی، لیکن ایک وقت مقررہ تک۔ اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی، تو اس نے کہا، چونکہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اسی وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لے آ، اور اپنا ہر داؤ اور ہر ترکیب، ہر اسلحہ استعمال کر لے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں سے جو بھی ہے سب میں شرکت کر لے، اور تو ان کو دل بہلانے والے وعدے دے دے کر
یعنی ان کے برے اعمال بنا کر سوار کر اور انہیں غلط خواہشات دلا، جنت، دوزخ اور دوبارہ نہ زندہ ہونے کے وعدے دے۔ اور ان میں جتنے بھی شیطان کے وعدے ہوتے ہیں سب کے سب فریب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا۔ وہ خبیث اللہ کے سامنے تکبر اور عناد سے بھرپور جواب دیتا رہا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انعام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا، لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا، اس کی برائی، وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹہنوں سے نیچے لٹکایا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہے۔ جو شخص اپنے کپڑے، اپنے مکان، اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابی کے خلاف آواز لگا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو، یہ بہت بدبودار ہے۔ برادری کی بنیاد پر لڑنا، باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے۔ گناہ کی بنیاد ہی تکبر ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہی سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی وجود میں آئی تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے آدم میں اپنی روح ڈال دی تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ آدم گئے، جا کر سلام کہا، انہوں نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے تمام ناموں کے بارے میں بہت بحث کی ہے۔ مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، مثلاً یہ پرندہ ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ درخت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ یہ علم کیسا تھا، انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا ہے۔ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی صنعت اور کاندھی معلوم کرا دیا۔ آگ، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر عظیم علم سے بہرہ بر ہوئے، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے وعدے میں کہاں تک سچے ہو۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا، اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔
فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ پہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ دوستو یہاں ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ دوستو ہم آپ کو صرف واقعات ہی نہیں سنا رہے، صرف سیرت اور تاریخ ہی نہیں بیان کر رہے، بلکہ قرآن بھی پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور قرآن کو اس وقت تک سمجھنا محال ہے جب تک کہ ان واقعات کی تفسیر موجود نہ ہو۔ دوستو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا، اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے، تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے۔ آخرکار ایک روز جب سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا، اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ آدم کے وجود ہی سے حوا کا وجود بنایا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا نے کہا، اور آدم نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کر سکیں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کسی عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا جو مشہور و معروف تھیں، اب ان کا نام پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے فوراً جواب دیا حوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا نام بتا دیا۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو وہ بلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں بلائی کی وصیت حاصل کر لو، مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو۔ عورتوں کے بارے میں بلائی کی وصیت حاصل کر لو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا، اور عورت ذات کو نہایت نرمی اور پیار سے رکھو۔ ان کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کبھی جذبات سے مالوج ہو جاتی ہیں اور عقل کو کھو بیٹھتی ہیں۔ اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی، دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ وہ حوا کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھیں۔
احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائی انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھیں۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ۔ جنت بھی کیسی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، سو اسی جنت میں سے جو چاہو تم کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا اے آدم شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اور خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اور یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہے، اور نہ تو دکھ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ نے آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا، ان کا قول صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام ابتدا میں ننگے نہیں تھے، انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم ہی تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا، بھوک نہ پیاس، یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ، نہ گرمی نہ دھوپ، پھر بھی انتہائی حسن و جمال، مشقت نہ تکلیف، بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے بارے میں قرآن نے روشنی ڈالی ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو طمع دلانے کی صورت میں پورا کیا، اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے۔ ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے، سطر ڈانپ رکھا تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، یعنی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے، اللہ کی نافرمانی پر اکسائے۔ ارشاد ہوتا ہے شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نہ دوں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ اس نے یہ تمنا بھی دلائی، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی تم اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے۔ پھر وہ وسوسے ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اور ان دونوں کے روبرو وہ قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا، جیسا کہ فرمایا، یعنی دھوکے سے انہیں پھسلایا، حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی؟ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔
جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے، ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان دونوں نے جب درخت چکھا تو ان دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا۔ دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آئی، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے۔ برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر اس سے جسم ڈھانپنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم بولے، اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں، اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں، پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا؟ اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ حوا علیہ السلام تھیں۔ انہی نے آدم علیہ السلام کو طمع دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا، پھر وہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس کس طرح لے گئے جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا؟ قرآن مجید میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کے یہ وسوسہ ڈالا تھا، جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین میں اتار دیا اور انہیں ہر چیز بنانے کے طریقے بتائے۔ زمین پر آ کر سب سے پہلا جو کھانا کھایا وہ اس طرح تیار ہوا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لائے، ان کے کہنے پر اسے زمین میں بویا، وہ اگ آئے، پھر وقت آنے پر ان کو کاٹا اور گاہا، پھر بوسی سے دانے الگ کیے، پھر انہیں پیسا اور گوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور اسے کھایا۔ اس طرح نہایت محنت و مشقت کے بعد کھانا ملا۔ کھیتی باڑی کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑوں کی بنائی کی، انہیں پہننا اور اپنی رہائش کے لیے گھر بنائے۔ زمین پر اترنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں بہت سی اولاد پیدا ہوئی، ان سے کچھ نیک تھی اور کچھ گناہ گار۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو جمعہ کا دن تھا۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے کی تلقین کی اور مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگنے کو کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔